اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه. اعوذ باللہ من الشیطان العلیم الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارباب اعضاء، دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ اولیٰ کی یہ تاریخ ہمارے درمیان آئی ہے، جہاں ہم اور آپ اس کڑیل جوان کا ماتم کرنا جو صورت و سیرت میں، رفتار و گفتار میں ہم شبیہ پیغمبر تھا، اور حسین ابن علی اکبر کو اتنا عزیز رکھتے ہیں کہ جب کبھی اپنے نانا کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں اور زیارت رسول ہوتی. کس طرح سے حسین ابن علی نے اس کڑیل جوان کو میدان کربلا میں اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. دین محمدی کو بچانے کا اہتمام ہو رہا ہے. اللہ کی توحید کو کس طرح سے حسین ابن علی نے قائم کیا ہے. تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کی عمل کی کوئی نظیر نہیں ملتی. امام عالی مقام جب مکے سے کوفے کی سمت رواں ہو رہے تھے، لیکن مقصد تو یہی تھا کہ کوفے سے کربلا جانا ہے. مشیت الہی ہے اور حسین ابن علی حجت خدا ہیں، ہر وہ شے سے واقف ہیں، اس لیے کہ اولی الامر وہ ہے جو اللہ کی مشیت سے واقف ہوتا ہے اور مکے سے نکل کر اپنی منزل کو طے کر رہے ہیں. اپنے راستے میں مکے سے کربلا پہنچنے تک تاریخ نے بتایا کہ امام علیہ السلام نے ان 14 منازل کا ذکر کیا ہے کہ جہاں پر امام علیہ السلام کے ساتھ وہ اہم واقعات پیش ہوئے ہیں. آپ حضرات بہتر جانتے ہیں اور سن چکے ہیں ذاکرین و علماء سے کس طرح سے امام علیہ السلام اپنی منزل کی طرف رواں تھے، اور جب وہ منزل آئی تھی جس کا نام قصر بنی مقاتل کہا جاتا ہے، وہ منزل تھی کہ آخری منزل تھی. اس کے بعد اب جو منزل آنے والی تھی وہ وہاں سے کربلا کا آغاز ہونا تھا. لیکن قصر بنی مقاتل میں مقاتل لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے دوپہر کے وقت کچھ استراحت کے لیے خیمے پڑاؤ ڈال رکھے تھے کہ ایسے میں امام علیہ السلام کے دہن مبارک سے یہ کلمات نکلنے لگے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر امام کے قریب تھے. ایک مرتبہ اپنے بابا کی خدمت میں آ کر پوچھنے لگے کہ بابا آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے. تو حسین نے کہا کہ ابھی میں نے کچھ دیر میری آنکھ لگ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے اللہ کی جانب سے کہ یہ لوگ سب اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں. تو علی اکبر نے عجیب جملے کہے، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، ہم تو حق پر ہیں. پھر آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے. تو امام علیہ السلام کے کہنے پر جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا جب ہم حق پر ہیں تو چاہے موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر غالب آ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی یہ بتلانا چاہ رہے تھے علی اکبر کہ ہم وہ ہیں جو اطاعت رسول، اطاعت امام، ان کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے. اور پھر وہ منزل بھی آئی کہ کربلا میں قافلہ پہنچ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن قریب آ گیا کہ جہاں شب عاشور کا دن تھا. شب عاشور گزر رہی تھی اور ساری رات تسبیح و تحلیل میں گزر رہی ہے. حسین ابن علی کس طرح سے صبح کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ آنے والا ظلمت سے نکل کر نور کی طرف آ بھی رہا تھا. اور پھر صبح جنگ کا آغاز ہو چکا. حسین ابن علی کے اصحاب و انصار اپنے آقا پر نثار ہونے لگے، اور پھر اس کے بعد جو منزل آ رہی تھی، ایک ایک بنی ہاشم کے لوگ امام پر جان نثار کر رہے تھے. کربلا وہ منزل ہے کہ جہاں سے انسان کو درس حاصل کرنا چاہیے. کربلا میں
جو درس کربلا نے جو درس دیا ہے انسانیت کو وہ بہت اہم ہے، اسے ہم دیکھنا چاہیے۔ تاریخ کے پس منظر پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حسین نے انسانیت کو کس طرح سے پیغام پہنچایا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ صبر، ایثار، رحم اور وہ تمام خصوصیات جو انسان میں پائے جانا چاہیے حسین نے بتلایا ہے۔ کس طرح سے حسین ابن علی کا عمل ہوتا ہے۔ تو انسان یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر کربلا سے درس حاصل کرتے ہیں تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ مجالس عزا برپا کرنا، حسین پر گریہ کرنا، ماتم و خمازنی و زنجیر زنی کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کربلا سے درس بھی لینا ہے۔ اور جہاں پر ہم درس یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کیا ہوتی ہے وہ حسین سے سیکھنا چاہیے۔ رحم کس طرح سے رحم کیا جاتا ہے حسین سے سیکھنا چاہیے۔ کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھر میں اپنی ماں بہنوں کو بے پردہ دیکھ رہے ہیں اور پھر ادھر ہم حسین کی مادر گرامی کا ماتم بھی کر رہے ہیں۔ کہیں بھائیوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں اور پھر ادھر عباس کا ماتم بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر کس طرح سے ہم حسین کی خوشنودی درس کو سیکھ سکتے ہیں؟ ہمارا درس یہی ہوتا ہے کہ ہم اسے سیکھیں۔ حسین پیغام کیا پہنچانا چاہتے تھے؟ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو انسانیت کے اصول کیا ہیں۔ انسانیت کے اصول میں انسان اگر وہ پیمانے پہ آتا ہے تو پھر حسینی کہلاتا ہے۔ یہاں بے پردہ پھرنے کے ساتھ ساتھ ہم جناب زینب کا ماتم کرنا کیا ہمیں یہ ذہن دیتا ہے کہ ہم ادھر بے پردگی سے پھرتے رہیں اور شہزادی زینب کا ماتم بھی کرتے رہیں؟ ادھر ہم شرعی پابندیوں کو بالائے طاق رکھ کر اس شریعت کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں جو حسین ابن علی ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمیں کربلا سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ ان مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ حسین ابن علی جو چاہتے تھے اور جو پیغام پہنچانا چاہیے کہ بھائی کے ساتھ بھائی کا سلوک کیا ہونا چاہیے۔ اگر یہ دیکھنا ہے تو میدان کربلا میں حسین ابن علی کو دیکھیے۔ اولاد اگر اپنے باپ کے ساتھ سلوک اگر کس طرح سے رہنا چاہیے تو کربلا میں دیکھیے، اور باپ اگر اولاد کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہتے ہیں تو دیکھیے کہ کربلا میں حسین کا عمل مرکزی کردار ہے کہ جہاں سے انسان انسانیت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی مثال کربلا سے بہتر کہیں نہیں ملتی کہ جہاں پر اتنی مصیبتوں کے درمیان میں حسین ابن علی نے کس طرح سے اپنے جوان کو قربان کر رہے ہیں۔ جب وہ وقت آیا کہ جب کوئی نہ رہا، اب میدان کربلا میں علی اکبر اپنے بابا سے اذن لینے آتے، حسین کچھ دیر کے لیے رک جاتے۔ حسین نے بالآخر علی اکبر سے کہا کہ جاؤ علی اکبر، خیمے میں ماں سے رخصت ہو لو۔ خیمے میں آئے، علی اکبر آنے کے بعد اپنی ماں کی خدمت میں آئے ہیں، اور ماں نے کہا کہ کون ہوگی وہ ماں جسے تمہیں مرنے کی اجازت دے دے؟ تو علی اکبر نے کہا کہ مادر گرامی قیامت کے روز اگر میری دادی آئیں گی تو کیا کہے جائے گا؟ میرا بیٹا عزیز نہیں رہا، تمہیں تمہارا بیٹا عزیز تھا۔ تو مادر گرامی نے کہا کہ جاؤ بیٹا علی اکبر، خدا حافظ۔ حسین نے کہا تھا کہ زینب سے بھی رخصت ہو لینا، اس لیے کہ علی اکبر کو حسین ابن علی نے زینب کے حوالے کیا تھا، لیکن اس شرط پر دیا تھا کہ بہن زینب جب میں علی اکبر کو مانگوں گا تو مجھے واپس کر دینا۔ اب وہ موقع آ گیا، زینب دیکھ رہی ہے کہ زینب نے دیکھ کس طرح سے علی اکبر کو رخصت کرتے ہوئے حسین کے چہرے کی طرف نظر ڈالی۔ حسین نے وہ دن یاد دلایا، کہنے لگے کہ بہن زینب آج ہی کے دن کے لیے میں نے علی اکبر کو تم سے مانگ رہا ہوں۔ علی اکبر میدان کربلا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، بیویوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ تاریخ میں علی اکبر کی رخصتی اتنی یادگار ہے کہ ہم ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے خیمہ حسینی پر نظریں کیے ہوئے تھے، خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا اور گر جاتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہے۔ علی اکبر روانہ ہو رہے تھے، جیسے ہی خیمے سے باہر آنا چاہتے بیویاں روک لیا کرتی، لیکن کس طرح سے علی اکبر نے رخصت کر کے میدان کربلا میں آئے ہیں۔ حسین ابن علی نے علی اکبر کو پشت فرس پر سوار کرایا۔ اب وہ موقع تھا کہ حسین آسمان کی طرف چہرے کو گھمائے ہوئے کہہ رہے ہیں پروردگارا گواہ رہنا، میں اس فرزند کو اپنی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں رفتار و گفتار میں میرے رسول سے مشابہ تھا۔ اب وہ فرزند میں تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے علی اکبر کو رخصت کر رہے ہیں۔ علی
علی اکبر نے گھوڑے کو مہمیز کیا تھا، ایسے میں کاہٹ محسوس ہوئی۔ علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ضعیف باپ ہے جو گھوڑے کے پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر نے گھوڑے کو روک لیا، حسین کی خدمت میں پہنچ کر کہنے لگے کہ بابا آپ نے تو مجھے رخصت کیا ہے۔ حسین نے عجیب جملے کہے، بیٹا یہ میں نہیں، میرا کلیجہ کھینچ کے لے آ رہا ہے، جاؤ بیٹا خدا حافظ، یہ کہتے ہوئے علی اکبر کو رخصت کر رہے ہیں۔ اب حسین کے سینے میں ایک باپ کا دل بھی ہے۔ تناب خیمے کو تھامے ہوئے حسین علی اکبر کی جنگ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ایسے میں لیلا نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کے رنگ میں تبدیلی آنے لگی۔ اب وہ موقع تھا کہ حسین نے پلٹ کر مادر علی اکبر سے کہا کہ میں نے بابا سے سنا ہے، میں نے نانا سے بھی سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ ایک ایسا شقی جو آب و طعام سے سیر ہو کر علی اکبر کے مقابل میں آیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ علی اکبر اس سے مقابل میں اسے ختم کر دے۔ میں چاہتا ہوں کہ علی اکبر اس پر مظفر و کامران ہو جائے۔ آپ دعا فرمائیں۔ ایک مرتبہ صحن خیمہ میں بیویوں کو جمع کر کے مادر علی اکبر نے دعا مانگی۔ دعا بھی پوری ہوئی تھی کہ علی اکبر مظفر و کامران خیمے میں پلٹ کر آ رہے تھے۔ علی اکبر جب واپس آئے ہیں، حسین نے دیکھا کہ علی اکبر زخمی بھی ہیں، جنگ کرتے ہوئے زخمی ہو چکے تھے۔ اب حسین ابن علی کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ بابا اگر تھوڑا پانی رہتا تو میں ان اشقیاء کو ان کی جرت کا مزہ چکھاتا، لیکن حسین نے کہا کہ بیٹا علی اکبر ایک مرتبہ تم اپنی زبان میری دہن میں رکھ دو۔ علی اکبر اپنی زبان حسین نے رکھا اور جیسے ہی زبان رکھی کھینچ کر کہنے لگے بابا آپ کی زبان پر کھانے آئے ہوئے ہیں۔ حسین نے کہا کہ جاؤ بیٹا علی اکبر، ساقی کوثر کو تمہیں نانا سیراب کریں گے۔ علی اکبر میدان کی طرف چلے گئے۔ اب حسین عجب انداز میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہے، پروردگارہ میری اس قربانی کو قبول فرما۔ ابھی کچھ دیر میں گزری تھی کہ علی اکبر نے آواز دی علیکم منی السلام یا بتا۔ پشت برس پر زمین پر آ رہے تھے، وہ نیزہ جو مجھ سے لگایا گیا، علی اکبر نے پلٹ کر وار کرنا چاہا، نیزہ سینے میں ٹوٹ گیا۔ علی اکبر پشت برس سے زمین پر آئے ہیں۔ خواب میں حسین ابن علی کو علی اکبر کے قریب لے جا رہا تھا۔ حسین کہتے جاتے تھے این علی، این علی، علی اکبر کی صدا دو، ضعیف باپ کو نظر نہیں آتا۔ علی اکبر کو قریب پہنچ کر دیکھا تو علی اکبر کے دونوں ہاتھ سینے پر تھے۔ علی اکبر سے پوچھا کہ بیٹا علی اکبر یہ ہاتھ ذرا ہٹا لینا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا کہ بابا میں چاہتا ہوں کہ صغرا کا دیدار کر لوں۔ علی اکبر کا دیدار، علی اکبر نے صغرا کا دیدار کروا دیا۔ اب جو ہاتھ ہٹانا چاہا تو دیکھا کہ نیزے کی علی سینے میں لگی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر دوسرے ہاتھ سے نیزے کی علی کو نکالا، خون کا فوارہ آ گیا۔ علی اکبر خون میں نہا گئے۔ ابھی ربط جان باقی تھی۔ حسین چاہتے تھے کہ علی اکبر کو خیمہ پہلے جائے، لیکن اثناء راہ میں علی اکبر نے انگڑائی دی، روح جنت کو پرواز کر گئی۔ حسین نے لاش علی اکبر کو زمین کربلا پر رکھ دیا۔ علی عاشق کے بچوں کڑی الجوان کا لاشا ضعیف میدان کربلا میں، واہ غربتا، واہ شبیر سے کہنے لگے اکبر یہ تڑپ کر منہ پھیر